کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے، اور میری عمر تو گزر گئی اس پوٹینشل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کوئی پوٹینشل ہے، اور اگر وہ پوٹینشل ہے تو ابھی تک ہم اس تک کیوں نہیں پہنچے؟ اور جب یہ سوال کا جواب آپ لیں گے تو ان ویری شارٹ ٹرم آئی تھنک کہ پوٹینشل واقعی بہت ہے۔ ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہیں، دنیا کی تقریباً ینگسٹ آبادی ہے، 70% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے، اور باقی دنیا میں ایجنگ از بیکمنگ اے ویری بگ ایشو۔ سو پاکستان کو سمپلی ان ٹرمز آف پوٹینشل ہی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان شوڈ ہیو بین اے فیکٹری آف دا ورلڈ۔ پاکستان میں اتنی قوت ہے، ہیومن را قوت، کہ اس کو اگر آپ صحیح طرح سے موبلائز ہونے کا موقع دیتے اور ایک ایسی انوائرمنٹ اپنے ملک میں کریٹ کرتے جہاں یہ سارے بچے جو ابھی باتیں اپنی کر رہے تھے ان کو اپنا فل پوٹینشل، ان کا فل پوٹینشل مل سکتا، اور وہ اس ملک میں باقیوں کا بھی اوپر سٹینڈرڈ کر دیتے، تو وہ نظام ہمیں نہیں ملا۔ اب پچھلے 50 سال میں جب دیکھتا ہوں، اور 50 سال میں کیونکہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا، اس کے بعد 50 ایئرز پاکستان، ویسٹ پاکستان جو ہے، جو اب پاکستان ہے، وہ بنا، اور آپ کی ایک کانسٹیٹیوشن بنی 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بھی 50 سال ہو گئے ہیں، اور وہ ایک کانسٹیٹیوشن ایک کمپیکٹ تھا کہ ہم نے آگے کیسے اپنا نظام چلانا ہے، which was supposed to be a democratic system جہاں پہ prosperity for all ہونی ہے۔ تو براڈ آؤٹ لائنس اس کو اب جب آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے ہیں تو یو فائنڈ کہ بڑا اچھا کانسٹیٹیوشن ہے۔ Where did we fail? So the question is کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم اس وقت دنیا کے سب سے جو نیچے کی کیٹیگری ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، تو ہمارا فیلئر کہاں ہوا؟ فیلئر کے میرا خیال ہے 3-4 بڑے میجر ریزنز ہیں، جو کہ اکنامکلی میں بات اگر کروں تو نمبر 1 ہے کہ اکنامک ویژن جو ہے وہ اس ملک میں مسنگ رہی ہے تھرو آؤٹ۔ اب میرا خیال ہے بھٹو صاحب کے پاس ایک ویژن تھی which I thought was a reasonable vision even though وہ بھی ایک انورڈ لکنگ ویژن تھی، روٹی کپڑا اور مکان، لیکن انہوں نے یہ نہیں اس کو ٹرانسلیٹ کیا کہ یہ روٹی کپڑا اور مکان کیسے ملے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ روٹی کپڑا مکان اگر آپ نے لینا ہے تو کمانڈنگ ہائٹس آف دی اکانومی جو ہے وہ بیوروکریٹ کے حوالے کر دیں، اور بیوروکریٹ آپ کی اکانومی کو ریفارم بھی کرے گا، بنائے گا تاکہ ہر ایک کو روٹی کپڑا اور مکان مل جائے۔ اس کا میرا خیال وہ سب سے پہلا بھی یہی سچویشن ہے جی، آج تک وہ یہی سچویشن ہے، وہی سچویشن ہے۔ بیوروکریسی جو ہے اس کو آپ نے اکانومی کا انچارج بنایا ہے، اور پولیٹیکلی لیڈرشپ بہت کمزور ہے۔ سو بیوروکریسی لائکس دا اسٹیٹس کو، جو آپ نے بات کی نا اسٹیٹس کو کی، کہ ہمارے بچے بھی کہتے ہیں اسٹیٹس کو ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، یونیورسٹی بھی ٹھیک ہے، تو بیوروکریسی لائکس دا اسٹیٹس کو۔ شاہ جی مجھے جو آج حیرانگی ہوئی ہے، مجھے جو حیرانگی ہوئی ہے آج یہ 2 دن میں، ویسے بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے جو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہماری یوتھ بھی اسٹیٹس کو چاہتی ہے، بہت وہ اسٹیٹس کو اورینٹڈ لوگ ہیں، شادی ہو جائے بس 40 مل جائے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، بٹ تکا مل جائے، بٹ تکا بٹ کڑائی آ جائے چپ کر، یہ کیا، یہ ریڈنگ کریں؟ نہیں، وہ کچھ حد تک ایک سینس آف ریزگنیشن اور سینس آف ہیلپلیسنس بھی ہے کہ سوسائٹی، معاشرہ، ریاست نے اس طرح رسپونڈ کیا نہیں، اور کچھ حد تک سیل پسندی اس لیے بھی آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے یہاں پیسہ بنایا ہے وہ بھی جس طریقے سے بنایا ہے اس کی وجہ سے بھی ایک سیل پسندی
کا راستہ لوگوں کو نظر آ گیا. پر میں آگے کی طرف جانا چاہتا ہوں, ماضی پہ کم بات. دیکھیں جو مجھے زیادہ چیز اب فکر مند نظر آتی ہے کہ پاکستان ناؤ میرے حساب سے it's become a very complex and very difficult country to govern. It will be challenging for the most capable leadership from anywhere in the world. So ہم بٹی ہوئی سوسائٹی ہے, بٹی ہوئی معاشرہ ہے, بری طرح پولرائزڈ ہے, یو نو, اور جو اتنے سارے کرائسز اکٹھے آ گئے ہیں. دیٹس وائی آئی سے اٹس بیکم much more difficult. So the kind of reconfiguration that we need of ریاست کے لیے یا معاشرے کے لیے یا اقتصادی, یہ اب نسخہ 5-7 سال کا کہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پچھلے 50 سال کا ملبہ ہے. Now those are the, اور اس میں ٹھیک ہے وہی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ریاست کا ڈھانچہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, اور وہ جو اس ریاست کے ڈھانچے کی وجہ سے ہم نے اقتصادی جو ڈھانچہ بنانا ہے اس کے لیے اب وہ کس طریقے سے, کہاں یہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی, یہ دس از اے لانگ ہال. اچھا, اور یہ اب اور نظر آ رہا ہے کہ یہ درد لوگوں کے لیے, یہ وہ اب جو سرجری چاہیے یہ وہ زمانہ گزر گیا. ہمارے یہاں ڈسکشن زیادہ تر سمٹمز پہ رہی ہے. وہ ہم کہتے ہیں یار یہ اس کو بخار ہے, اصل میں اس کو سرجری چاہیے, ہم کہتے ہیں اس کو بلڈ پریشر کی گولیاں دے دو. سو ویو بین ڈسکسنگ سمٹمز, اور اب جو وہ سرجری چاہیے انفارچونیٹلی یہ سرجری واشنگٹن میں نہیں ہو سکتی. یہ سرجری یہی ہوگی, اور انفارچونیٹلی یہ سرجری پہ ذرا بات کریں. میں وہی چاہتا ہوں اسی پہ جائے. What are the key, if you were in charge today, what are the 3 key reforms you would want? پیچھے دیکھنا بڑا ضروری ہے, پھر آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے 2-3 چیزیں کی ہیں جو کہ ہمیں اب ہماری گردن اس میں پھنس گئی ہے. ایک تو بیوروکریسی کو ہم نے انچارج بنا دیا اکانومی کا, انٹرپرینیورشپ کو ہم نے فارغ کر دیا کہ یہ انٹرپرینیورس ہمیں نہیں چاہیے. اس کے بعد آئی تھنک ایک جو بہت بڑی چیز تھی, ہم نے جب برلن کی دیوار گری تو پوری دنیا چینج ہوئی, اور ایک ریفارم ایجنڈا چلا. ایسٹرن یورپ, ایسٹ ایشیا, آپ کی لیٹن امریکہ, ہر ملک نے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی کوشش کی. اور وہ کیا تھیں ریفارمز؟ وہ بیسکلی ریفارمز تھیں کہ آپ رول بیک دی گورنمنٹ, مارکیٹ اکانومی کو آگے لے کے آئیں, انٹرپرینیورشپ کو آگے لے کے آئیں, اور اپنے ملک کو کمپیٹیٹیو اور پروڈکٹیو بنائیں, کیونکہ گلوبلائزیشن کا ایک ایرا آیا. انفارچونیٹلی جب وہ ٹائم ہوا تو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انتشار ضرورت سے زیادہ تھا, اور پولیٹیکل لیڈرشپ واز وانٹنگ, اور وہ ایک ایرا 90s کا کہتے ہیں اٹس دا لاسٹ ڈیکیڈ. بیکاز وائی ڈو یو سے اٹس دا لاسٹ ڈیکیڈ؟ بیکاز وی ڈڈ ناٹ ریفارم. سو یہ جو بات آپ کرتے ہیں نا کہ ریفارم کی, ہم نے وہ وقت ضائع کیا, اور اس کے بعد بھی خاصا وقت ضائع کیا, ود دا رزلٹ کہ آج ہم دنیا کی لیسٹ کمپیٹیٹیو کنٹری ان دا ورلڈ ہیں. جیسے ندیم نے پہلے کہا کہ ہر انڈیکیٹر فرام پر کیپٹا انکم ٹو کمپیٹیٹیونیس ٹو پروڈکٹیوٹی ٹو لاجسٹکس ٹو ایجوکیشن ٹو ہیلتھ, ایوری تھنگ is not, I mean we are at the bottom of the world. So بیسکلی وہ ریفارمز ہم نے مس کی ہیں, اور گلوبلائزیشن کا ایرا ہم نے مس کیا. اس دوران ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک انورڈ لکنگ اکانومی بن گئی ہے, اور ہر چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کو چلانے کے لیے. ہم بجلی بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم انرجی بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم فوڈ بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم را مٹیریل بھی امپورٹ کرتے ہیں, اور پھر سارا کچھ خود ہی کنزیوم کر لیتے ہیں. اور امپورٹس کے لیے جو ڈالرز ہیں تھوڑے سے ہمیں اوورسیز پاکستانیز بھیج دیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, باقی ہم ادھر سے مانگ تانگ کے کام پورا کر لیتے ہیں. اب ہم اس سچویشن میں پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے وہ پیسہ, اور ہم ایک انورڈ لکنگ اکانومی میں یہ جو امپورٹ ڈپینڈنس ہے اس میں اب پھنس چکے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر اب آپ ریفارم نہیں کریں گے, اگر اب آپ اپنی اکانومی کا رخ انورڈ لکنگ اکانومی کو آؤٹ ورڈ لکنگ اکانومی نہیں بنائیں گے,
تو آپ اس سے نہیں نکل سکتے. سو نو اور نیور والی بات ہے کہ اگر ابھی بھی نہیں ہم کریں گے تو آگے آپ کو کوئی فائنینس کرنے کو تیار نہیں ہے. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کو گلوبلی کمپیٹیٹیو آپ نے کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. مے بی میکسیمم 10-15 سال میں آپ اس کو شاہ جی کریں. یہ تو ہم بچپن سے کہتے ہیں. اچھا نہیں، بس اس میں اتنے سال چل گیا ہے، اور ہمارے جو دوست تھے جو بچپن سے جو ہم سوچ رہے تھے کہ پیچھے رہ گئے، وہ سالے ہم سے آگے نکل گئے. بالکل آگے کروڑپتی بلینئرز بیٹھے ماشاء اللہ آتے بی ایم ڈبلیو پہ. تو یہ تو چھوڑ دینا، یہاں تو ماشاء اللہ دھرتی بڑی زرخیز ہے. میں تھوڑی سی ایک اور بات کروں سر، میں شاہ جی ایک اور بات کر لوں. آئی تھنک آئیڈ لائک ٹو انوائٹ جج صاحب، پلیز آپ بھی اوپر آ جائیں نا. وی نیڈ یو ان دا کنورسیشن. جج صاحب سر پلیز. جسٹس جیلانی فارمر چیف جسٹس، آپ بھی آ جائیں پلیز. Help us think it through, Judge Sahab. We owe it to the next nation to think it through. رخسانہ بی بی KC کی وائس چانسلر، آپ بھی آ جائیں پلیز. آ جائیں. Help us discuss this, please. آ جائیے. اور یہ مائک ان کو دیں جی، ایک مائک رخسانہ بی بی کو دیں، اور ایک مائک نیچے بھی بھرائیں تاکہ ہم لوگوں کو انوالو کریں. تو لیٹس گو ہیڈ. شاہد صاحب ذرا پلیز یور کی ریفارمز، یور 3 کی ریفارمز پہ آؤں گا. دیکھیں ہمارے یہاں ڈسکشن زیادہ تر ہوتی رہی ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹیکس بڑا کم ہے. اصل مسئلہ اخراجات کا ہے. میں آپ کو 2-3 اور اسی طرف حل کی طرف بھی جاتا ہوں. ہماری 18ویں ترمیم کے بعد آج بھی فیڈرل گورنمنٹ میں 43 ڈویژنیں ہیں. ٹھیک، اٹیچ ڈپارٹمنٹ 6,50,000 ملازم ہیں. اس کے ساتھ آٹونومس آرگنائزیشن سے 5,50,000 ملازم ہیں. ٹھیک، سو یہ وہ ادارے ہیں جو زیادہ تر بند ہونے والے ہیں. ان میں سے شاید ہی کچھ ہوں گے جو پرائیویٹائز ہو سکتے، باقی سب بند کرنے والے ہیں. ٹھیک، اور وہ اس کی بندش کی طرف میں آ سکتے. پھر ہم نے جیسے ایک چھوٹی سوری، میں شاہد صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں بند کر دیں، پر جج صاحب سے بعد میں پوچھیں گے، آپ بات کر لیں کہ میں ایک بندے کو نکالتا ہوں تو جوڈیشری کہتی ہے نہیں نکال سکتے ہو. جوڈیشری نے ایک لائف ٹائم کانٹریکٹ دیا ہوا ہے پبلک سیکٹر امپلائیز کو، ہم نکال ہی نہیں سکتے. نہیں، میں اسی کا بھائی آگے آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا. میں پہلے کیا کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ادارہ بند کر دیں، ان لوگوں کو سرپلس پول میں ڈال دیں، کیونکہ نکالنا مشکل ہے. جس طرف آپ اشارہ کریں، میں کرائے بچا لوں گا، میں بجلی کے بل بچا لوں گا. ہم نے یہ بھی ٹرائی کیا. کیا چیز؟ جج صاحب کو ان کو ساری مراد دینی ہے، دفتر بھی دینا ہے، بٹھانا بھی وہیں ہے. آپ ان بندوں کو ہلا نہیں سکتے، بلکہ پروموشن بھی دینی ہے. ہاں، لیکن میں صرف اس اینگل سے جا رہا ہوں کہ لیگلی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آئین اس کو کہیں سے نہیں روکتا. ٹھیک. تیسری چیز وہ جو بات کر رہے تھے گلوبلائزیشن کی، ہم نے لوگوں کو مراد دے کے، پروٹیکشن دے کے، جس کو انگریزی میں ہم لوگ کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں، وہ ہم نے اس کو فروغ دی، جس کی وجہ سے جیسے سلمان شاہ صاحب کہہ رہے تھے ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب سارا کچھ مجھے یہاں مل رہا ہے. محنت کرنے کی ضرورت نہیں. ایکسپورٹ کروں گا تو باہر سے زیادہ کمپیٹ کرنا پڑے گا، اور کمپیٹ کرنا اسلام آباد سے زیادہ مشکل ہے. باہر کمپیٹ کرنا آسان ہے. پھر یہ ہے کہ دی سائز آف دا اسٹیٹ، دی ہیوج فٹ پرنٹ آف دا اسٹیٹ، جس میں آپ لوگوں نے بہت کام کیا ہوا ہے. 122 ریگولیٹری ایجنسیز ہیں جو آپ ہمیں یاد کریں. ٹیکس کا نظام ہے جس نے ہر قسم کی مراد مختلف لوگوں کو دی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ریاست کا حجم چھوٹا کریں. بیوروکریسی، اس کی بیوروکریسی کے اسٹرکچر میں بعد میں جائیں. کمپنسیشن کی حد تک خدا رہا ان کو مانیٹائز کر دیں، جو کچھ بھی ان کو دینا ہے مانیٹائز کر دیں. اینڈ لیٹ اس ری پرائرٹائز آر کمٹمنٹس. ریاست سارا کچھ نہیں کر سکتی. دنیا کا امیر ترین ملک بھی کہتا ہے کہ اچھا ABC اس سال کر لیں گے، DEF 5 سال بعد کر لیں گے، XYZ 25 سال بعد. ہم سارا کچھ نہیں کر سکتے. سو وی ہیو ٹو ری پرائرٹائز. ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ باقی چیزیں بعد میں کریں. جج صاحب بتائیے سر، واٹ از یور، آپ کے پاس ماشاء اللہ یو ہیڈ سچ اے لانگ ایکسپیرینس اینڈ یو ماشاء اللہ ویری ویل ریسپیکٹڈ جج. واٹ از دا کی 3 ریفارمز یو وڈ ٹیل یور چلڈرن کہ یہ کرنے ضروری ہے؟ تھینک یو ویری مچ. میں انفیکٹ سننے آیا تھا، ذرا آگے کرنے میں آیا تھا. کوئی بات نہیں جی پلیز. اور میں ایک اور سیشن میں ایک پینلسٹ تھا جو فارغ ہو کے میں نے کہا لیٹس لرن سم تھنگ.
سلمان شاہ صاحب نے، کاردار صاحب نے جس طرح اشارہ کیا اس میں وزن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری بنیادی وجہ یہ رہی ہے پاکستان کے قیام کے بعد کہ معاشی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل نہیں تھی. میں بہت کینڈڈلی یہ کہوں گا، ہم سیکورٹی اسٹیٹ رہے ہیں اور ہماری فارن پالیسی نے ہماری اکنامک پالیسی ڈکٹیٹ کی ہے. انفارچونیٹلی ہم 3 جنگیں ہوئی ہیں اور واٹ وی ہیو لاسٹ. آپ نے جوڈیشری کے حوالے سے بات کی. یس، جوڈیشری کا بھی ایک لمیٹڈ رول ہے. وہ یہ ہے کہ اب ورلڈ اوور یہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ رول آف لا از امپورٹنٹ فار اکنامک ڈیولپمنٹ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری بعض اوقات اسٹے گرانٹ کر دیتی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ پروسیس کمز ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. میں رینٹل پاور کیس دیکھ لیں، اورنج لائن کیس دیکھ لیں، اسٹیل مل کیس دیکھ لیں، اس کا کیا ایفیکٹ ہوئے. تو آئی تھنک ان چیزوں کو ہمیں کینڈڈلی ایڈریس کرنا چاہیے اینڈ ہمیں اس ان ایشوز پہ ووکل ہونا چاہیے. تھینک یو. Can I just take up the business of... میں بات اچھا sorry. چلیں گو ہیڈ شاہ جی. بیکاز آئی تھنک کہ بہت سی چیزیں تم نے ٹیبل پہ رکھ دی ہیں اینڈ دے نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. ہاں، اب اس میں ایک بات ہے کہ آئی تھنک دیٹ ناؤ اور نیور از ویری امپورٹنٹ. اوکے، سو نمبر 1 یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں تو انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ جی آپ حکومت پہ جو خرچہ کرتے ہیں وہ ٹیکس لگائیں اور کلیکٹ کریں، ہم نے نہیں پیسہ دینا. سو وہ تو آپ نے سائن بھی کر دیا اور ساروں نے، وہ کہتے ہیں ہمارے ناک رگڑوائے ہیں لیکن ہم نے سائن کر دیا. اب جب آپ ٹیکس لگانے جائیں گے تو عوام کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو یہ ٹیکس دینا نہیں ہے. جب آپ بجلی کے بل بڑھائیں گے تو انہوں نے کہنا ہے ہم نے بجلی کے بل نہیں دینے، ہم دے ہی نہیں سکتے، ہماری جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے، پیسے ہمارے ختم ہو چکے ہیں. تو ویئر ول یو گو؟ سو ناؤ اور نیور کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ڈاؤن سائز کرنا پڑے گا اخراجات کو. جو تم شاید کہہ رہے ہو نا کہ لگژری ہے 5-10 سال کی، ڈاؤن سائزنگ میں نہیں ہے، پروسیس بھی نہیں ہے. اب آپ کو کرنا پڑے گا. یو ڈونٹ ہیو دا منی. بیسکلی کہاں سے لائیں گے؟ آپ نے تو کہہ دیا انہوں نے کہ اسٹیٹ بینک بھی نہیں آپ کو پیسے دے گا، ٹیکس آپ نے کلیکٹ کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو ڈاؤن سائز یور گورنمنٹ، اور اس میں یہ پیسہ آپ نے کٹ کرنا ہے. دوسری چیز، آپ کا جو ایکسچینج ریٹ کے اوپر انہوں نے بندش لگائی ہے، اور وہ بندش یہ ہے کہ آپ ڈالرز جب آپ کو کوئی اب بھیک سے نہیں کوئی دے گا، یو ہیو ٹو ارن دیم، اور وہ مارکیٹ میں جو ریٹ اس کا بنے گا اس پہ آپ نے جانا ہے. سو اب وہ بھول جائیں کہ 100 روپے کا ڈالر اور 150 روپے کا ڈالر، اب تو 300 روپے کے ڈالر سے کم پہ بات نہیں ہونی، کیونکہ ابھی تک آپ نے پوری اکانومی کو بند کیا ہوا ہے. آپ نے اپنی کشتیاں جو ہے نا آپ کے بارڈرز پہ کھڑی ہیں، سامان ان لوڈ نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. اور جس دن اس کو آپ نے کھولا اور مارکیٹ کو فنکشن کرنے دیا تو ڈالر میں بھی 300-350 پتہ نہیں 400 پہ جائے گا. سو وہ ایڈجسٹمنٹ بھی آپ کو اب کرنی پڑے گی. وہ جو آپ جیو پولیٹیکل ڈیویڈنڈز لیتے تھے کہ امریکہ کی جنگ کر لی تو شاید تھوڑے سے پیسے آ گئے یا کسی اور سے پیسے آ گئے یا چین نے پیسے دے دیے، وہ کہانی اب آپ کی ختم ہوگی. وچ مینز یو کم بیک ٹو ناؤ اور نیور. سو آپ کو ڈالر کمانے ہیں. ڈالر آپ کیسے کمائیں گے؟ ڈالر آپ کو کمانے پڑیں گے کہ صرف ٹیکسٹائل نے نہیں آپ کے لیے ڈالر کمانے، آپ کو اپنی اکانومی میں وہ کمپلیکسٹی لانی پڑے گی، وہ ڈائیورسفیکیشن لانی پڑے گی. آپ کو انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بالکل صحیح کرنا پڑے گا، ڈی ریگولیشن کرنی پڑے گی. آپ کو ایسی ٹرانسفارمیشن کرنی پڑے گی جو آپ نے 70 سال میں نہیں کی، کیونکہ اب آپ کی کہانی ختم ہو گئی ہے. ان ادر ورڈس کہ ناؤ نو بڈی از، دیر از نو انکل سیم اینڈ دیر از نو سعودی عربیہ and there is no Uncle Chin or Min or whatever. جی آپ یہ کہہ رہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عادات بدلنی پڑیں گی. ماں کے بگڑے بچے بگڑے نہیں رہ سکتے، ہم ڈونرز کے بگڑے بچے نہیں بن سکتے. شاہ صاحب پلیز مجھے بتا دیجئے، شاہ جی جو کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہماری کوئی ایجنسی ہے،
حکومت نے بھی 150% تو سیلری انکریز دی ہے. میں اسی طرف آ اور رہا تھا جناب کہ یہ وقت باقی لگے اسٹاف تھوڑا سا. کی سیلری انکریز یہ پولیٹیکلی بھی ہے تو کی بالکل مسئلہ جہاں تک وہ جو چیزوں کی بات کر رہے ہیں اس پہ دو رائے نہیں ہے. ڈی ریگولیشن بڑا ضروری, ڈی سینٹرلائزیشن بڑی ضروری ہے جس کو ہم وہ آئی ایم شیور ہی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اور وہ جو کنسیشنز لوگوں کو دیے ہیں, پروٹیکشن دیے ہیں, دے ول ہیو ٹو بی فیزڈ آؤٹ. وہ راتوں رات نہیں ہو سکیں گے. دیٹس سو یو ہیو ٹو ہیو اے سنسیٹ کلاز کہ آہستہ آہستہ they either become competitive or they close down. I'm talking about the motor vehicles والے, the fertilizer والے, the sugar والے. ایک کھل کے بات کریں نا, اس کا مطلب کچھ انڈسٹری کو مرنا پڑے گا. وہی کہہ رہا ہوں کہ تو کھل کے کہیں نا, کچھ انڈسٹری کو مرنا پڑے گا. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ there are two ways to do this. You either give them a sunset clause کہ یار بندے کے پتر بن جاؤ, تمہارے پاس 3 سال ہیں for you to become competitive, ورنہ ویسے بند ہو جائیں گے. So but to be fair to them, you have to give them a timeline. میں جج صاحب سے تھوڑا سا ایک چیز پہ اختلاف کر رہا ہوں, وہ سیکورٹی اسٹیٹ کی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے, ہم نے نیگوشیٹ کیا ایف ٹی اے وتھ چائنا, یہ فوجیوں نے نہیں کیا تھا. آئی پی پیز کس نے نیگوشیٹ کیے؟ سویلینز نے کیے. ہم سے پی آئی اے نہیں چلتی, ہم سے اسٹیل مل نہیں چلتی, ہم سے ریلوے نہیں چلتی, ہم سے تعلیم کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا. اس کا فوجیوں سے معافی چاہتا ہوں, کوئی تعلق نہیں. جی ایک سیکنڈ اس پہ ذرا رخسانہ بی بی سے آ جائے. رخسانہ بی بی, ماشاء اللہ جو یونیورسٹی سیکٹر ہے, یونیورسٹی سیکٹر, از اٹ پلئنگ اٹس رول؟ Is it acting as a repository of knowledge, or is it creating a workforce that nobody wants? Well, yes and no. There's always pockets of students who on their own are working hard to become somebody and to, add something to the society. But by and large, I do feel that we are creating graduates who don't have a future, I know of certain universities where the graduates, 50% of them are working in call centers because they don't have a job. And I think that is we have created that kind of anomaly where we are creating graduates, but we don't have a place for them. And it really frightens me when I look at the population actually that we have. Yes, it is our resource, but what kind of resource would it be if we haven't equipped them to take on, because agar 70% نوجوان ہیں تو انہوں نے ملک چلانا ہے, all of us will be gone. So if the 70% don't have the skills, don't have the know-how to how to take the country forward, I mean all these students will become bureaucrats, will become go in the government, go in the judiciary, go in the army. So I think we have kind of failed there. ٹھیک جی. عابد صاحب ماشاء اللہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی سے ہیں. عابد صاحب بتائیے, آر یونیورسٹیز پلئنگ دیئر رول اور ناٹ؟ ہماری ہو مائک تو کیا جی یونیورسٹیز کیا رول پلے کر رہی ہیں؟ کیا دے جسٹ ٹیوشن فیکٹریز فار نو ویئر, اور آر دے پلئنگ اے رول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب, نہیں, یہ میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا کہ یونیورسٹیز کوئی رول نہیں پلے کرے. یونیورسٹی پلینگ اے ویری وائٹل رول فار دی ڈیولپمنٹ آف پاکستان. دیکھیں پاکستان کے اندر مثلا میری اپنی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہے. وی ہیو اراؤنڈ 25,000 اسٹوڈنٹ باڈی ایٹ دا مومنٹ, اور ہم نے اپنے تمام کریکلم کو اسکل سائڈ سے اکوپڈ کیا ہے تاکہ وہ مثلا اگر آرکیٹیکٹ اگر پڑھنا ہے تو اس کے آرکیٹیکٹ کے جو ڈفرینٹ اسکلز ہیں وہ بھی اس کو سرٹیفائڈ اس کے ساتھ جائے. کمپیوٹنگ ہے تو کمپیوٹنگ بھی ہے, بزنس ہے تو بزنس بھی. یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی جو کریکلم اڈاپٹ کیا ہے اس کے ساتھ اسکلفلی بھی ایمبیڈڈ کیا یا نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرا ایک اور ہے کہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر یا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل لوگوں کو تیار کرنا چاہیے, ان کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن دلوانی چاہیے, اور ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے, ایکسپورٹ کموڈٹی بنانی چاہیے جیسے انڈیا کر رہا ہے. اگر اس سے ہماری ریمیٹنس 3 ٹائمز بڑھ جائے گی, کیونکہ اس وقت جو ہمیں ریمیٹنس مل رہی ہے وہ 3rd گریڈ مل رہی ہے. اگر ہمارا الیکٹریشین جاتا ہے یو ای کے اندر یا مڈل ایسٹ میں تو اسے 1100 درہم ملتے ہیں, اور انڈیا کا جاتا ہے وہ سرٹیفائڈ الیکٹریشین ہے تو اس کو 2800 درہم ملتے ہیں. تو ہمیں اسکلفل ووکیشنلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لانا چاہیے, اور اپنے یونیورسٹیز کے ساتھ انڈسٹری کو امبیڈڈ کرنا چاہیے.
That is very important. Let اور me ہمارے یہاں bring کوئی in- کمی نہیں ہے کسی چیز کی. Let me bring in another voice, another few voices that are different. یہ جی مجاہد حمید صاحب بیٹھے, ان کو پکڑا دے مائک. مجاہد صاحب جی یونیلیور میں رہے ہیں, سینئر پوزیشن میں, done a lot of work outside the country. Mujahid Sahab, you've never contributed to Pakistan except through Unilever. Why is that, and what is your solution for Pakistan? Do you think Pakistan is doing well? Do you think, are you disappointed, or how would you price Pakistan now? Would you sell Pakistan? Would you buy Pakistan today? میری جو لاسٹ پوزیشن تھی یونیلیور کے ساتھ واز ان چائنا. سو آئی واز ان چائنا فار 4 years اینڈ دس واز اراؤنڈ دا ٹائم وین دا coup took place, etc. And the powers that be also reached out to me کہ آپ آئیں اور یہاں آ کے فلانی why don't you come over and take over. تو میں نے ایکچولی اس وقت یہ جواب دیا کہ میں بھی اپنے آپ کو ایک سفیر کی حیثیت میں ہی سمجھتا ہوں, پاکستان کا سفیر. تو میں جو چائنا میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے تو یہاں پاکستانی کوئی نظر نہیں آتا ایکسیپٹ دی ایمبسی, the people there. Otherwise there are no Chinese here. So there's a role that I'm playing here. People meet me and they say, oh, here's a Pakistani, etc. So that role has been played in the past. ندیم, میں ایک تھوڑی سی ڈائیڈیکٹک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں, اور وہ بڑی سمپل سی بات ہے جو میں اپنے جو کارپوریٹ رول میں بھی میں نے وہ کافی وہ ایک قسم کا ماڈل استعمال کیا ہے, بڑا سمپل سا ہے. کوئی بھی ہم نے کام کرنا ہو, کوئی کام آپ نے کرنا, اگر میں نے یہاں سے اٹھ کے آپ کے پاس ہی آنا ہے تو میرے پاس اور بھی صلاحیتوں کے علاوہ 2 صلاحیتیں بہت ضروری. There are 2 things that are very, very important. One is the ability, the capability to get up from here and walk across, and the second is willingness, کہ میں اس کو کرنا چاہوں. موٹی موٹی میں آپ کو یہ whatever I have seen in practical life, کہ کچھ سوسائٹیز ینگ ہوتی ہیں, ہماری سوسائٹی ینگ ہے ابھی, پاکستان ایز اے کنٹری از آلسو ویری ینگ. جتنی ینگ ہے سوسائٹی ان میں بائی اینڈ لارج ابلٹی نہیں ہوتی, ولنگنس بہت ہوتی. So when you have 70% people below the age of 30, there's a lot of willingness. And the passion is there, and وہ سارا یا کرکٹ میں نکلتا ہے یا وہ اور کسی نان پروڈکٹیو چیزوں میں وہ جا رہا. سو میں یہ دا پاورز دیٹ بی, اور جو تھنکرز یا پالیسی میکرز ہیں ان سے میں یہ کہوں گا, مجھے زیادہ لگتا ہے دی ایشو از ناٹ کیپیبلٹی. کیپیبلٹی ہمارے میں ہے. There are many times that we've had periods of 8% growth. Many times it's happened. The issue has always been sustainability of that. It's not been that we don't know how to grow. It's not that we don't have economists. There are very good people that we've had in the past. So all those things have been there. The issue is sustainability. اور sustainability کیوں ہے؟ Because I feel کہ actually willingness نہیں ہے ہمارے سوسائٹی میں. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ You, all of us, know some of the reasons کہ socially ہم کس طرف چلے گئے. So I look more and more that it is a social, Pakistan is to me is a social issue, not an economic issue. یہ آپ سب کو پتہ ہے پالیسیز کیا ہونی چاہیے. Let me turn to Ghazala Rahman. You've run a business for the last so many years and you've done well, but you still have not grown your business to a multinational. آج ہم نے کچھ بات کی تھی بزنس مین سے بھی, and they were all disappointed. بڑے بڑے business, and they were all disappointed. Are you happy with what you've achieved in Pakistan, or do you think you could have done better in a different country? Had InDesign been in UAE, would you have done better, or have you done just as well in Pakistan? I know that there's no middle management at all. They learn on the job. I had to learn on the job, make a lot of mistakes myself, because I did not have the kind of management that is required for an entrepreneur. An entrepreneur needs a good middle management person who can handle the small industry, the small industry that I've been working in. And I think that was a huge handicap for me, because I kept changing to look for better and better people,
and that never came through. The other problem was that there is a lot of theft, and of course that is due to a lack of my own experience in the field that I had to face, and it's all about the market. And what I know is that for 40 years I have survived and done well by my own standard. But yes, it could have grown into a larger industry, much more. I had the opportunity, a great opportunity to grow. Had you been UAE, what would have... I don't know about that. I really don't know. Had you been in Korea? I don't know those societies, but I know that they have better management skills. They have better people who are trained to be managers. In small industry, you really need that kind of management where you can grow. تو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یہ وہ مینیجرز نہیں گرو کر رہے. میں نے یونیورسٹیز سے بھی لیے لوگ نہیں کام نہیں کرتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں اس کو, گراس روٹ پہ نہیں سمجھتے ہیں اس کو. یو ریئلی نیڈ ٹو نو دا اسکلس. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پاکستان میں اسکل مینجمنٹ جو ہے, اسکلس کو کتنی انسٹیٹیوشنز ہیں جو تھیں جو ختم ہو گئیں. ہمارے ساتھ میں ہی بغل میں اتنی ساری بنی ہوئی ہیں اسمال انڈسٹری کی لیے, گروتھ کے لیے کتنا کچھ بنا, سب بند ہو جاتا ہے. I think چلو جی شاہ جی, this discussion جو ہے نا یہ how to convert this manpower into an engine of growth for Pakistan has to be connected with the economy. اب اکانومی سے ڈائیورس ہو کے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ٹرین کر دیں کہ ہم یو اے ای کے لیے مین پاور ٹرین کر دیں یا ادھر کے لیے. جب تک آپ کے پاس ایک اکنامک ڈائریکشن اینڈ اکنامک ابزارپشن نہیں ہے, اس کے بعد آئی تھنک آسکنگ کہ یونیورسٹیز نے کیا کیا ہے از دا رانگ کویشچن. دی انوائرمنٹ ہی غلط ہے نا. سو بیسکلی آئی مین ویئر آر دیز پیپل لیونگ. پیپل جو ہیں جو 250 ملین کی آپ کی پاپولیشن ہے, یہ شہروں میں رہتی ہے, یہ دیہاتوں میں رہتی ہے, یہ پاکستان کی ڈسٹرکٹس میں رہتی ہے. دیر آر 168 ڈسٹرکٹس. کیا ہماری کوئی بھی ڈسٹرکٹ جو ہے اس کو کبھی اکنامکلی ہم نے سوچا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کی کیا پوٹینشیل ہے, اس میں کون سی سپلائی چینز ہیں, کون سی ویلیو چینز ہیں, یہاں پہ کس قسم کی امپلائمنٹ جنریشن ہو رہی ہے اور اس کے بازارز کیسے ہیں, اس کی پروڈکشن کیا ہے. No, there is no such thing. We have absolutely no idea about any. اب پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک بڑا شہر بھی ہے. Some of these cities are a few million, the others are around 1 million or so. And they have a hinterland, they have a rural area. ہم نے رورل اکانومی کا بھی ستیہ ناسی کی ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے رورل اکانومی کو... I thought you were not in favor of planning and now you're favoring planning. You're saying we should be command economy, favoring planning? No. This is not command economy. This is just ensuring کہ جو وہاں پہ inputs ہیں وہ facilitate آپ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آئیں. اگر ایک لیٹس سے سیالکوٹ ہے, سیالکوٹ میں آپ کی یونیورسٹیز جو ہیں, آپ کی جو نو ہاؤ ہے, ٹیکنالوجی ہے, who is stopping the growth over there? کیونکہ آپ نہ ٹیکنالوجی منگا سکتے ہیں, آپ ایک کینچی ضرور بنا لیں گے بٹ ایک الیکٹرانک کینچی نہیں بنا سکتے. سو یو ہیو ٹو گو اپ دیٹ لیڈر, یو ہیو ٹو گو اپ دی کمپلیکسٹی لیڈر. اور وہ آپ کی اکانومی میں وہ انسٹیٹیوشنز ہی نہیں ہیں جو اس کو اس طرف لے کے جائیں. اور ہمارے انٹرپرینیورس آر really handicapped in investing in know-how and improving these stuff. I have a slightly different take. وہ میں غزالہ کو بھی سن رہا تھا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ a lot of people actually learn on the job. یہ ہمارا خیال ہے کہ وہ ایک اسکل لے کے آئے گا اور وہ گھسے گا اور وہ سڈنلی مڈل مینجمنٹ بن جاتی ہے. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. لمز از دی پریمیئر انسٹیٹیوشن. 120 MBA میں نے چیک کروائے, 120 MBAs نکلے پاکستان اکانومی. سو اپرچونیٹیز کی بات ہے. 15 صرف ہائر ہوئے ہیں اور یہ وہی کمپنیز ہیں جو ان کے بورڈ پہ بیٹھتی ہیں مینجمنٹ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اف یو کریٹ دی اپرچونیٹیز, کریٹ اے اسٹیک فار پیپل ہو ول ہیو اے کریئر پاتھ, یو ول بی ایبل ٹو گیٹ دی کائنڈ آف پیپل. ہمارے یہاں پروفیشنلز کی ضرورت اس لیے نہیں رہی کہ میرے لیے تو بڑا آسان تھا, SRO جاری کراؤں, کمپٹیشن کی ضرورت نہ پڑے, کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہ پڑے, پروفیشنل کی ضرورت نہ پڑے. سو
So what I'm trying to get at is कि if वो जो environment इसकी तरफ सलमान शाह भी इशारा कर रहे हैं, एक वो environment है और दूसरा somehow we seem to think that people don't learn on the job. The vast majority of people actually learn on the job, even when they come in, but you have to have a career path for them. उसको नजर आए कि मेरा stake है. I'm not aware of any industry other than one in this country, one firm, which provides a stake to the employee as equity. There's only one company in this country which does that. आप stake तो देना किसी को उसमें. And then we are worried कि यार वो मेहनत नहीं करते, फला नहीं करते. वो कोई नेस्ले तो नहीं है ना कि यहाँ से मैं आप जैसे वो चाइना चले गए तो फिर वहाँ से वो बर्न चले जाएंगे and so on and so forth. That's not the case. In the case of Pakistan, these are not very large businesses. So career paths and a stake in the system will give them the kind of growth and productivity that you will not get any other. Where just our systems. Systems is a classic example. अब मैं नाम आपको लेके दे रहा हूँ. Here is a company which in less than 30 years is now worth more than Mr. Mancha. I rest my case. मैं बात अपनी कर रही थी कि जहाँ तक स्किल्स की बात है हमारे फोरमैन तक ख़त्म हो गए. हमारी ये पूरी इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है from lack of people wanting to be in this job as carpenters, as skilled carpenters, those who can produce good quality furniture and other such items. The production levels have really fallen. And you really don't have the kind of people that you need for a large industry. अगर मैं कल को कहूँ मैं 20 workers से ऊपर जाने की कोशिश करूँ तो there is just not enough people. It's so bad now that in 20 matlab is just a metaphorical. There are 230 million people. There are not enough skills. There are not enough. No training. Wohi on the job. You have to just plug on with younger people who don't know anything. You have to train, which I've been doing for the last 40 years, is that you keep training people. But you're not ever able to get to where you want to be right at the top. That is because of other extraneous factors maybe, but I have रुखसाना बीबी ये तो बड़ी indictment है universities पे. नहीं, इसका university से ताल्लुक. क्यों नहीं ताल्लुक? हद हो गई. We are the people producing the skills. I mean, I take full blame. You need politics. You need politics. Politics. You don't need universities. The government. You need universities. You need people in polytechnical. Agreed, but yesterday and those were introduced at one time, and then they're all dead. Madam, yesterday in this very hall, our planning minister said he wants a university in every tehsil. That's not. Their emphasis is on universities. They don't want politics. Politics jo hai, yes, there is. They've got TEFTA, they've got NAVTEC, they've got this, they've got that. We've got every agency in the world. Let's face it, we've got every agency in the world. We've got everything under the sun. We've got tons of bureaucrats with They're all dead institutions. ठीक है ना? तो मैडम जवाब दीजिए. There is TEFTA. Actually, the university cannot become a skill-oriented institution because the university is supposed to, yes, we do have academia and industrial collaborations, but they can't train carpenters and plumbers. That has to come from an institution like TEFTA. And I agree with Ghazala that we don't have skilled, because everybody wants to do an MPhil and a PhD and start teaching. You see, the society has so many different, we have doctors, we have, that row of people who are professionals, then we have skilled workers. But they're all workers who haven't had a training, and that's quite true. But most of them, as he said, that they learn on the job. It's like apprenticeship, and that still exists. So, I think joining skill with the university is not possible all the way. So anyways, I think if I may just quickly, देखिए बात ये है कि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया जो लोग डिग्रियां देखते हैं.
एम्प्लॉयर डिग्री नहीं देखता. आप अमेज़ॉन, फेसबुक कहीं वो नहीं पूछते कि तेरी डिग्री क्या थी, तेरा CGPA क्या था, वो कहता है तेनू आंदा की है. That is the reality. They couldn't give a damn. So things have changed dramatically. And I think institutions, and I'm including the higher education institutions, also need to change and evolve. And the pace of change is such that we have to adjust far more quickly than we've been doing in the past, which will also apply to all the other things that we are referring to. Please respond to what Kardar Sahab said. You see, national defense बिल्कुल हमें ignore नहीं करना चाहिए. Look at India कितना spend कर रहा है अपने defense पे. Look at Israel. लेकिन इंडिया ने अपनी एजुकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया है. और look at the number of universities they have. And look at the acceptability their graduates have worldwide. The president of the World Bank is an Indian. You see? यही कह रहा था जी, मैं ये कहता हूँ ये हमसे नहीं ठीक हुआ. 47 से लेके अब तक नेशनल बजट में कितने % एजुकेशन स्पेंड हुआ है? लेट्स एड्रेस दिस इशू. और कितने हमारे अदारे हैं लम्स लेवल के, IBM लेवल के. दैट इज व्हाट इज लैकिंग. क्वालिटी एजुकेशन नहीं है हमारे बजट में. एजुकेशन इज नॉट अ प्रायोरिटी. ठीक है जी. लेट्स टेक अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्लोर, देन आई विल कम बैक टू द पैनल. जी बोले. I think we need to expand this discussion. आप unfairly education के ऊपर चढ़ दौड़े हैं. So I think you have to get back a little bit back to economics. I would rather we spend nothing on education. Okay. अब ये है कि अभी ये उमर बैठा है यहाँ सामने. The most industrialized division of Punjab is Gujranwala division, which has a population of 16 million, which is twice the population of Israel. And its GDP of Gujranwala is 1% of Israel. Gujranwala division has 3 rivers, Jhelum, Chenab and Ravi. It has the best fertile soil in the country, in the world, and it is producing nothing. एक जकड़ा हुआ है जहाँ पे ना आपके पास नॉलेज है, ना आपके पास लॉजिस्टिक्स है, ना आपके पास बिजली है, ना आपके पास ह्यूमन रिसोर्स जो पढ़ी लिखी जो हम बातें कर रहे हैं वो है. टेवटा का गुजरांवाला डिवीजन में वी वर लुकिंग एट द नंबर ऑफ स्किल्स दे आर ऑफरिंग कोर्सेज. इट वाज पैथेटिक. पता नहीं 5,000 6,000 के करीब वो वहाँ पे बच्चों को देते हैं, वो भी properly trained नहीं होते. Gujranwala division is a kind of symbol of Pakistan's backwardness and retardedness. Shaji, we always... And that is because... Because why? Give me one reason. Because एक है कि उसका सारा जो development है वो हुकूमत करती है not on the basis of economics. सड़कें नहीं बनाती because of economics. Who does it? It's the government which is doing. Private sector go public. No, who is the government? The government which we have. This system is the government. ये system जो है ये वहाँ. Government is a very ephemeral concept. अब estimate है कि जी गुजरांवाला में अगर आपने connectivity with global markets करनी है तो ये 6 चीज़ें चाहिए. वो 6 चीज़ें आपके annual development program का कभी हिस्सा बनेंगी नहीं. सियालकोट वालों ने खुद बना लिया एक, which I think was in a way उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव करके खुद कर लिया, लेकिन हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि ना कर सके. नहीं, बट हुकूमत कौन है? मैं यही तो सोच रहा हूँ. मुझे समझ नहीं आती. इस मुल्क में 2-3 चीजें बन गई. ब्यूरोक्रेसी है. एक सेकंड, ये तो ब्यूरोक्रेसी इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम. फिर खुल के कहे ना, खुल के नहीं कहते आप लोग. मैं तो कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ. सिंपल है, इस मुल्क में 2-3 हॉबी हॉर्सेस बन गए. ब्लेम इट ऑन द मिलिट्री, ब्लेम इट ऑन द एलीट. छोड़ दें जी, मुझे ऐसा बताइए. माइक दें जी. I want to come back to जो मैंने social जो बात की थी. ये सब अच्छी policies भी आप बना लें, best लोगों को ले आएं, वो 5 साल के बाद फिर धड़म नीचे गिरेंगे, because that's what our history is. So I come back to my social side, under which banner I place all these things. There is a serious lack of togetherness in our country. There is no consensus on anything.
nobody has spent time to say that these are 5 things in our country and in our life which are non-negotiable. Nobody's going to touch them. Mujahid, I'll step back a little. I don't think it's consensus. I think we are a singularly idealist people. Consensus तो बाद में होगा, पहले कोई idea हो तो फिर हम करेंगे ना consensus. वो भी है. We have no ideas whatsoever. बाहर आपके And the reason why I come back to university is because I've never seen such a dead sector. I'm a part of that sector. सारी dead बैठी. Nadeem, All degree granting universities, nothing else. I agree there. मेरा ख्याल है कि इस environment में हमें किसी एक चीज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए. That's not to me, that's not the issue. You've tried out everything. It hasn't worked. So मैं यही समझता हूँ कि consensus किसी चीज़ पे नहीं है हमारा. और उसकी वजह मैं socially कहता हूँ. There is so much rift within society now because of ideological reasons that nobody agrees on anything. आप करके देख लें आप 8% ग्रोथ फिर से 10% ग्रोथ ले आएंगे, वो फिर गिरेगी. मार्गरेट थैचर ने कंसेंसस ढूंढा था जी पहले कुछ करना है, रीगन ने कंसेंसस से कुछ किया था. ये हम पहले तो I want to clarify this issue about government and bureaucracy. एक तो हम ब्यूरोक्रेसी को बड़े कलेक्टिव के तौर पे देखते हैं, जिस तरह के कोई हम बी हाइव से हैं और वो उसी तरह कोई क्वीन बी के वो है. ब्यूरोक्रेसी बड़ी मल्टी फेसेटेड है. प्लानिंग कमीशन की ब्यूरोक्रेसी एक और है, प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी और है, जो ज़िलों में अफसर बैठे हुए हैं या जो डिविजन्स में अफसर बैठे हुए हैं, they are a totally different bureaucracy. Now the challenge in Gujranwala, and Dr. Salman Shah is a witness to it, we struggled for that, is the plan was there, everything was identified, nobody questioned कि जी ये आपकी interventions ठीक नहीं है कि नहीं. लेकिन वहाँ की जो ज़िले की ब्यूरोक्रेसी थी या डिविजनल ब्यूरोक्रेसी, वो equipped नहीं थी, wherewithal नहीं था उनके पास to understand कि जी इसको implement किस तरह कराना है. Now there is a issue, there are issues of capacities within the bureaucracy. अब ब्यूरोक्रेसी को अगर हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के उसमें लेके ले आए कि जी ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेके ब्यूरोक्रेसी, कुछ लोग हैं मेरे बैचमेट जो 10-10 साल से इस्लामाबाद बैठे हुए, they might know about the Pakistan Secretariat more. Some people have a field experience, some people have a provincial secretariat experience. आप जब तक इनको डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे तो आप इनकी कोई कैटेगराइजेशन या रेटिंग नहीं कर सकते. अब मुझे आई फील बिट एलर्जिक कि ये एक कलेक्टिव बना के एक एलीट की भी हमारी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि एलीट की भी कोई किस्में होती हैं, कोई पॉजिटिव एलीट भी हो सकता है, कोई नेगेटिव एलीट भी हो सकता है. इसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट द मिलिट्री, आई थिंक वी हैव टू बी मोर नुआंस्ड अबाउट इट कि जी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस वर्ड थ्रोइंग जो है ना, एक आई मस्ट से इट इज अ थिंक फेस्ट और EconFest. But Econ also teaches us that we need to have a clear definition of the variables that we are talking about. And I think our variables are not clear. जो भी हम मॉडल लेके सोच रहे हैं, जब तक आप इसको ज़्यादा नॉन्स नहीं करेंगे तो ये चीज़ें एक सरफेस लेके डिस्कशन रहेगी and we will never get to the bottom of it. Thank you. अच्छा, एक क्लैरिटी. अच्छा, मैं इतनी देर में मैं बात कर लूं. एक मिनट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उमर ने रेज किया है. What is bureaucracy? I think bureaucracy is not individuals. Bureaucracy is a system. It is a process. जो उनके rules of business, इतनी बड़ी जो आपकी एस्टा बुक है ना, that is bureaucracy. उसके साथ साथ bureaucracy is how you are recruited. Bureaucracy is how you are organized. Bureaucracy is how you are compensated. Bureaucracy is how you are performance evaluated. तो ये एक निज़ाम है. थोड़ा शाह जी आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. नहीं, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ कि जब आप डीरेगुलेशन की बात करते हैं, you need to deregulate the processes. मैं छोटी सी बात कर दूं. कल फवाद अहमद फवाद, एस ब्यूरोक्रेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, उसने जिरगा पे कहा ब्यूरोक्रेसी PS controls everything. देखें जी, I know PS doesn't like us to say it. हमने भी एक अच्छा rules of business है. The point is 80% of the secretary of the PS. You agree? 80% of the secretary of the PS,
80% of the people who control the economy, principal accountability officers are PSQ जी शायद साहब, am I wrong? तो मतलब इतनी जो centralization है उसको हम ignore कैसे कर सकते हैं? How can we ignore the fact that there's so much centralization? कितने % of commissioners are PSQ जी? उमर साहब कितने % commissioners PS होंगे? ठीक है? So we really have to figure out, ये कहना कि nuance कर दें and not talk about the PS kind of, you know. सर बात इसमें ये, let me respond to it. मैं ये कह रहा हूँ कि nuance बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर PS इतना सूरमा हैं तो आप उनके KPIs बनाएं, उनको परफॉर्मेंस के अगेंस्ट लेके बेसिकली लेके जज करें ना. That's what reform is. I mean what is stopping us? And इसमें कितने लेके डॉलर्स लगते हैं कि आप एक फेडरल सेक्रेटरी के KPIs बना लें और उसको सीरियसली लेके जज करें. एक कमिश्नर को या चीफ एग्जीक्यूटिव अर्बन यूनिट के KPIs होने चाहिए कि भाई आपने किया है पूरे साल, आपने तनख्वाह ली है, आप पर्यटन रोड पे लेके बैठते हैं, बड़ा बहुत ज़बरदस्त आपका ऑफिस वगैरह है, लेकिन इसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, नथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग इट और नथिंग इज स्टॉपिंग एनी गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग इट. इफ वी आर नॉट डूइंग इट देन वी आर एट फॉल्ट. बट we really have to structure this debate about bureaucracies and elites in a much more sort of a sensible fashion. I presume you mean they are the politicians? No. Who has to sir, set the KPIs? कौन KPIs? KPIs भी आप खुद सर देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी जब आप कहते थे ना ब्यूरोक्रेसी. मैक्स वेबर ने जिसने ये चीज बनाई थी वो तो इसको आयरन केज कहता था. He said that this is an iron cage. एक बार इसके अंदर आप लेके फिट हो जाएं तो फिर आप कहीं नहीं लेके निकल सकते. तो जहां भी आप बात कर रहे हैं ना ब्यूरोक्रेसी की ग्लोबली, इवन इफ यू आर टॉकिंग इन द USA और यूरोप और फार ईस्ट, ब्यूरोक्रेसीज का एक बिहेवियर होता है, ठीक है ना. बट आई थिंक दैट पाकिस्तान शुड स्टॉप फॉलिंग बैक ऑन दिस क्रच ऑफ लेके ब्यूरोक्रेसी. जी वो ब्यूरोक्रेसी ने काम खराब कर दिया, वो फलाने ने काम खराब कर नहीं, दिया. but Umar, sorry, downsizing of the government not only means reducing the number of people, it also means simplifying the processes, reducing the powers. I completely agree with it. I completely agree with you. और कट डाउन करना है और इनके गोल्स बड़े डिफाइन करने पड़ेंगे. Why are they there for? What are they going to do? I completely agree with you. But if you see the expenditure of the government, इस वक्त अगर आप PS की बात करें या टॉप मोस्ट लेके ब्यूरोक्रेसी की बात करें, आप आज उसको सारे को खत्म कर दें, उड़ा दें, आपके एक्सपेंडिचर में कितना डेंट पड़ेगा. डॉक्टर शाहिद कारदार भी इधर है, आप भी हैं, मैंने भी लेके पंजाब का बजट बनाया हुआ है. जो हमारी ग्रांट होती थी 10GA जिसमें सारा सेक्रेटेरिएट होता था, वो आज खत्म भी लेके बेसिकली कर दी जाए. इट्स नॉट गोइंग टू मेक एन आयोटा ऑफ अ डिफरेंस. Umar, it's not expenditure we are talking about. No, it is the principal accounting officer that controls all universities. The principal accounting officer, the education department, क्यों जी? Does he control all your universities? ठीक है ना जी? That actually runs all universities with an iron hand. Vice Chancellor, कितनी देर लगती है आपको समन करने में सेक्रेटरी साहब के पास? मैं आपको बताऊं, उमर साहब, my mother died because the surgeon was meeting the health secretary. Tell me, what business is a surgeon meeting the health secretary? Did you ask the surgeon about it? I did. But my mother died by then, so what? So the question is कि ये जो business है, ये personalize नहीं कर. Power sector में, हमने किताब लिखी है भी power sector में. Power sector में every engineer says the problem is the secretary. Because the secretary summons the entire power sector every week to meet. हाँ, नहीं, because the process. सर जी तो मैं यही तो कर, तो रिफॉर्म का मतलब वही चेंज करना है ना. रिफॉर्म का मतलब ये तो नहीं, रिफॉर्म का मतलब तो defang the principal accountable accounting officer and make sure. Why can't the chairman be the principal accounting officer? Why can't the DISCO chief be the principal accounting officer? Why can't the vice chancellor Kinnaird College be principal accounting officer? That's what we mean by reform. In fairness, let me respond to that very quickly. देखिए, federal government में rules of business में change होके minister became the key rather than the secretary. फर्क ये हुआ कि जो मिनिस्टर था उसने ये नहीं कहा कि मैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर अभी भी सेक्रेटरी है. या तो फिर पॉलिटिशियन गर्दन अपनी आगे रखे ना कि जी मैं ना सिर्फ फैसले कर रहा हूँ. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में ठीक है, द गवर्नमेंट इज द सेक्रेटरी, नॉट एट द फेडरल लेवल. द डिफरेंस एट द फेडरल लेवल इज कि सियासतदान ने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर भी बनने को तैयार हूँ, नहीं, फंदा किसी और ला लिया. सो इट सूट्स एवरीवन. फिर मुझे एक बात बताओ, व्हाई इज दिस नॉट अ प्रिंसिपल
most important reform that needs to be done. देखिए आप पूरी बात तो करने नहीं दे रहे थे. So when I said you need to reduce size, it is to reduce the layers, to improve the processes. मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आजकल हैं. पहले हेड क्लर्क है, फिर सेक्शन अफसर है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी. The mere fact that there are 7 layers through which files will move. If you remove the number of layers, efficiency automatically rises without any change in anything. So मेरे कहने का मतलब ये, these are very simple things that can be done. Chalen ji, we have to go very quickly. इनको दे पहले, नहीं इनको दे. He was waiting. जी, open है. अच्छा. जी बोलिए. Originally I wanted to ask a question, but one comment was made by Kardar Sahab. Quickly. Comment has persuaded me to make a more pertinent comment, which on members of the panel can give their reflection. In my opinion, the root cause of every economic and social problem in this country is the militarization of this society. Militarization has many facets, and one, I wish to give only 2 examples. For example, just one facet is that not doing one's own job and keep on interfering, keep on poking nose into others' job. This is militarization. And the second, for example, our honorable friend was suggesting about the good things about bureaucracy and this and that. One ruler called General Musharraf, I have nothing personal against him, he decided to make a cone of civil bureaucracy. कि नीचे ज़्यादा होंगे, जो promotion होती जाएगी, थोड़े होते जाएंगे. आखिर पे एक जैसे आर्मी में होता है. And he failed to do that. Why? कि सारी सिफारिशें civil servants जर्नलों की सिफारिशें लेकर पहुंच गए थे. And he gave up. जी whether the generals are ruling directly or they are sitting behind the curtains and dictating their policies. जी बस मैं मेरा concluding comment है. Militarization is root cause of the. चले यार इस तरह करें, तस्बीह दे दूं आपको, 2 दफा और पढ़ दें. चल भाई नजी आगे पास करो माइक. चले जी चले. हाँ. करो यार, hurry up. I'm a novice at this, so I just wanted to calm things down a little bit and come back to what Ghazala was saying about skilled labor and, her problems. I believe in guilds. ये छोटी सी एक बात है कि पहले ज़माने में चाहे वो हमारा कल्चर ले लें, चाहे वो medieval European ले लें, they had guilds. Stonemasons होते थे. There were carpenters. They were their patronage of the nobility. They were respected, very well respected and compensated. लेकिन हमारे यहाँ इसलिए ये सब चीज़ें नहीं हैं क्योंकि एक तो respect नहीं है, number 2 compensation नहीं है. तो incentivize करेंगे तो लोगों को guilds बनाएं, universities में बनाएं. Okay जी, anybody else? Last 2 comments and we close. जी उधर दे दें. ऊपर कोई है? जी डॉक्टर साहब मैं हाथ खड़ा किया है, इनको दे दें फिर उनको दे दें. चलें जी जल्दी. बोले मुमताज साहब जल्दी. आप जल्दी करें. I think करें. this narrative which has been built that universities are not doing anything is very interesting in a way that this is in one way or the other. Just look at how much you are giving to the universities. Means the public sector university I'm talking about. In a way that you created in last 20 years about more than 200 universities. After the inception of the Higher Education Commission. 270. So there was only 37 universities in 2002 and almost 235 you created more. Now if I am going to, I am as a part of the experience, suppose in the University of Jang, as a accreditation committee, visited Emerson University and Chenab University, something like that. Means how much budget they have. Just look at. They're just running in one way or the other their pays and salaries. There's no single penny available for the research purposes. Means 600 million budget of a university and that's it. मुमताज साहब noted. चलें आगे चलें जी. अस्सलाम वालेकुम. हमें पता है quality, हमें research का भी पता है.
السلام علیکم. اچھا عدنان نام ہے میرا. اچھا میرا جو ہے نا مطلب اکانومی سے جسٹ یہ ہے کہ میں فری لانسنگ کر رہا ہوں. جو انڈین گورنمنٹ ہے میں نے ان کے کچھ مطلب جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ پروجیکٹ کیے ہیں, یو ایس اے بیس پہ میں نے کچھ پروجیکٹ کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کام کر رہی ہے, فری لانسرز کے لیے کیا کام کر رہی ہے, آئی ٹی کے لیے کیا کام کر رہی ہے, ٹیک کے لیے کیا کام کر رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ دیکھیں میں تو ایک عام سا سٹیزن ہوں, آپ لوگ سارے گورنمنٹ میں بیٹھ کے کام کریں, بیوروکریٹس ہیں, میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کہنے لیکن آپ لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے, آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے یہ چیز ڈسکس کریں کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے, ہمیں ایسے کرنا چاہیے. میرے خیال میں یو نو بیسٹ اور آپ لوگ بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمیں تو سلیوشن چاہیے نا. بالکل ٹھیک جی, بالکل ٹھیک. ہمیں سلیوشن چاہیے, آپ لوگ کب دیں گے؟ سوری ایک سیکنڈ دوستوں سے کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ چھوٹے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, سلوشن کوئی نہیں ہوتی. سلوشن یہ آپ محنت کتنی کر سکتے ہیں. اور میں بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں اس ہال میں جتنے بندے ابھی آ کے بولے تھے سارے فری لانسرز ہیں. لگتا ہے جاب مارکیٹ صرف گورے نے پرووائڈ کی ہے, ہماری حکومت نے کوئی پرووائڈ نہیں کی. آگے بولیں جی. سر یہ میں بس ہوگی بات, آپ آگے چلیں. السلام علیکم. جی. My name is Hassan Bilal and unfortunately I am a young civil servant. So میرا پینلسٹ سے کوشچن یہی تھا کہ سر I am not refuting you about the faults in bureaucracy, ٹھیک ہے, but I have only one comment. Mostly پینلسٹ نے یہی کہا کہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے they want status quo اور اسپیشلی بیوروکریسی میں status quo ہے. So we don't believe in status quo. I am a part of it, at least the younger batches, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ سر if bureaucracy has faults, so what is the pragmatic alternative? مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی اکانومی کو اسٹیئر نہ کرے, تو اس کو آپ کہاں لے جائیں گے تاکہ پاکستان کی اکانومی بوم کرے؟ مجھے سمجھا. چلو چلیں جی, بولیے عابد صاحب. لاسٹ اس کے بعد اچھا چلیں اوپر, ٹھیک ہے. ہاں جی عابد صاحب بولیں. عابد صاحب بولیں. 1988 میں پاکستان واز رینکڈ اکارڈنگ ٹو GDP at 18th position, and India was 13th position, and China was 9th position. And in 2022, Pakistan was 46th position, India was 5th position, and China is now 2nd position. ایک تو یہ کیوں ہوا, یہ میرا آپ سے کویشچن ہے, کیونکہ آپ امپاورڈ رہے ہیں, آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ رہے ہیں, کاردار صاحب منسٹر رہے ہیں, ورلڈ بینک میں رہے ہیں, سلمان شاہ صاحب ہائیسٹ ہمارے اکانومسٹ رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز, ہمارے جو سسٹم ہے وہ سارا بیوروکریٹک سینٹرز, خواہ وہ ملٹری کی ہو یا سول. وی نیڈس نیو بیوروکریٹک سسٹم. عمر صاحب ماشاء اللہ ہیونگ ویری واسٹ پوٹینشیل اینڈ ایبلٹیز, لیکن یہ سسٹم کے اندر یہ کرنا بھی چاہیں تو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو یہ ہمیں ایک نیا سسٹم چاہیے, ہمیں نیو ERP چاہیے. لاسٹ کویسچن جلدی سے, لاسٹ کویسچن وٹ ایور. ادھر پکڑا دیں جی, جلدی اوپر پکڑا دیں ایک. لاسٹ جی, بہت دیر ہو گئی ہے. السلام علیکم سر. My name is Mohammed Sharif. I am a graduate of political science from GCU. Sir, the Honorable Sir talked about how import-oriented economy we are, and that we need to downsize the whole economy اور imports کم کر دیں. ٹھیک ہے, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ being import dependent is not the problem, but not exporting is the problem. اب سوئٹزرلینڈ چھوٹا سا ملک ہے, بٹ وہ $500 billion کے امپورٹس ہیں ان کے, بٹ جو ڈفرینس کہاں ہو رہا ہے کہ دے آر آلسو ایکسپورٹنگ سم ویلیو ایڈڈ سروسز, جیسے رولیکس واچز بیچ رہے ہیں, تو ہم تو صرف چادر کے علاوہ اور کوئی چیز بیچ رہے ہیں. یار میرے بھائی, پہلے کچھ بناتے ہیں تو پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. جبکہ ہمارے یوتھ میں ڈسپلن نہیں, کام ایجوکیشن نہیں, کچھ نہیں, تو ہم کیا بنائیں؟ کچھ بھی نہیں. سر آئی ول کم بیک ٹو دا پینل کوئکلی جی, جو بھی سمرائز کرے. جج صاحب بتائیے, واٹ از یور ٹیک اوے فرام دس, ہاؤ ڈو یو فیل, واٹ وڈ یو ریکمینڈ ٹو دا کڈس, ٹو دی اکانومی ایٹسیٹرا. اس میں دو کامنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نیشنل بجٹ میں ایجوکیشن کی پرسنٹیج زیادہ ہونی چاہیے, اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو
prioritize करना चाहिए. और number 3 I would say कि judiciary को भी अपना role play करना चाहिए, क्योंकि कई cases में इतना delay होता है कि stay की वजह से और कि development process रुक जाता है. My suggestion in this context would be कि वो cases जिसमें जो economy से related हैं उनको prioritize करना चाहिए, उनको out of turn सुनना चाहिए. I think बड़ी interesting गुफ्तगू हुई है. Main चीज़ें ये हैं कि it's now or never. You are broke. आपके पास पैसा नहीं है, ना डॉलर्स हैं, आपको डाउन साइज करना पड़ेगा, आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा, आपको अवाम को आज़ादी देनी पड़ेगी टू डू व्हाटएवर दे नीड टू डू एंड फैसिलिटेट करना पड़ेगा. और हर्डल्स जितने हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे. दे आर टू मैनी हर्डल्स. सो जो आपके प्रोसेसेस हैं इनको आपको ख़त्म कर देना चाहिए. आई मीन इतनी मोटी जो एस्टा बुक है वो इतनी होनी चाहिए. And I think we really need to empower the youth, because the youth are very disillusioned and all that. So vision bhi honi chahiye, but I think opportunity is definitely there, and we can do it if we decide to have some goals in our lives, not only at the individual level but at the national level also. Goals ही कोई नहीं है तो फिर आगे क्या करेंगे आप? कुछ चीज़ें I tend to agree with Salman will happen by default. वो ज़माने गुजर गए कि जी we will either learn to swim or we will drown. So it's very simple now. So वो हद तक बात ठीक है. I think 2 things that I would focus on: reduce the size of government, make the processes simpler, in fact deregulate, and frankly much more importantly, what I would do is reduce the footprint of the state in the economy. And finally, linked to this, I don't think the answer to education is more money. That's not the answer. Frankly, it isn't. I've had enough work in that area. Final on this is, okay, the one thing that we should be focusing on is reduce the incentive of anyone to hold public office. Because then you might be able to get good people looking at economy in that sense. Reduce the incentive. पर आप देखें ना 43 division, I'll stop here. 43 divisions क्यों हैं? सियासतदान कहता है मैं MNA बन के आऊँ, मैंने मिनिस्टर बनना है. ब्यूरोक्रेट कह रहा है, your favorite PAS is saying, यार मैं तो joint secretary retire हो जाऊँगा, number of divisions कम हो जाएंगी. So the political economy is such that it is in the interest of both to have more divisions, so that there can be more ministers and there can be more secretaries who doesn't want to retire as a joint secretary. मेरे ख्याल में हम सबको एक आदत सी हो गई है कि अगर कोई काम ठीक नहीं है तो या तो गवर्नमेंट का कसूर है या जुडिशरी का कसूर है या whatever. We blame everyone. मेरे ख्याल में हम सब जो भी हैं, at the lowest level, at the middle level, at the highest level, we should also have our goals, personal goals, and see what we can do in the capacity that we find ourselves into. And I think collectively we would be able to do something. That's my point. Let me just say we've come to the end of the EconFest. Thank you very much. I'll just say this, that public sector agencies can also work very well if only you allow people the independence and freedom to work very well. 6 हफ्ते पहले वैसे ही विम पे मैं यहाँ EconFest वो लिटफेस्ट देखा था. मैंने जाके अपनी टीम को कहा यार कर दो. I must say, compliments to my team, Fahim, Nayab, etc. They pulled it off. We have no money. We have nothing. Just the spirit, we pulled it off. But the important thing is they had the leadership skills and the ability to do it. They didn't have to rely on me. I didn't do it. They did it on their own. They built things on their own, provided वो ESTA code फाड़ दी.
میں نے تو ایسا کوڈ پھاڑ دی نا, میں نے کہا جی PID میں تسی کرو جو کرنا ہے, کر کے بکھاؤ. I wish we could do that in the government. Money is not a constraint, it's the idea, frankly, which applies to even those who are referring to یہ آگے ہم جا کے کیا کریں گے. If you have a bright idea, money is not a constraint. I'm a great believer in that. باہر سے بھی آ سکتا ہے, لوکلی بھی آ جاتا ہے. اور ہمیں بیوروکریسی کی طرف سے صرف ڈسڈین ملتا ہے. ہمیں پوچھا جاتا ہے بھائی تم نے یہ پیسے کیسے خرچے, بھائی ہم نے کون سے پیسے خرچے, وہ مانتے ہی نہیں پیسے نہیں خرچے. To them it's all about money. I mean, I think we really have to begin to understand. People have grown up. Give them independence. Our kids, they're not kids anymore. These people are not kids. میرے اسٹوڈنٹس ایوریج ایج از 30+. میں تم کو روز گالیاں دیتا ہوں, میں 30+, تم ادھر بیٹھے ہو سالے, بھاگو یہاں سے. وہ اس لیے بیٹھے ہوں کہ انمپلائڈ ہے. ہمیں آئینہ دیکھنا چاہیے. بہت کالی شکل ہے ہماری. We are in a very pathetic way. And if we can't really face the reality, it's not blaming anybody, madam. I blame myself. I blame my country for killing the future of the youth. I've written an apology to the youth for this. We have killed their future, and I think we really ought to be ashamed of ourselves and really begin to think again. So my thanks to my team. They pulled off a miracle. They've worked day and night. They pulled off a miracle on a public sector salary because they wanted to do it, not because I made them do. So there is something known as intrinsic motive. جو ماشاء اللہ ڈینیل پنک بہت بیہیویئرل اکانومسٹ کہتے ہیں, دیر از این انٹرنسک موٹیو پرووائڈیڈ یو لیٹ پیپل ورک. بٹ سر وی ہیٹ, جج صاحب, وی ہیٹ اسپیشلائزیشن. فار ایگزامپل, جوڈیشری ڈز ناٹ وانٹ economic testimony. Chaji, half my classmates in the States have become millionaires giving economic testimony. Civil service does not want economic testimony. They have to, you have to be hired by the donor to give them advice. Donor rules us. So, hum kya baat kare? System is so complex, we made so many mistakes, it's hell. So we've done the first EconFest. Hopefully we learned something. We'll try and do it again. It's a big undertaking, so please give PID a big hand. Thank you, PID. I won't name the team. They know themselves, they're all standing there. ان لوگوں نے جو میریکل پٹ آف کیا, سامنے آ جائیں جی سارے, میں نام نہیں لیتا, سامنے آ جائیں سارے پلیز, آ جائیں آ جائیں آ جائیں سارے آ جائیں پلیز. ہیروز یہ ہیں جی, ہیروز یہ ہیں, ہیروز یہ ہیں سارے. ابھی پیچھے بھی کچھ رہ گئے ہیں. دیز دا پیپل ہو've ڈن اٹ. دن رات انہوں نے کام کیا ہے اور سیلف لیسلی کیا ہے. ان کو 1 ٹکا نہیں ایکسٹرا ملنا, ان کو تو ہم کھانا بھی نہیں کھلاتے پورا. یہ اسپرٹ ہوتی ہے, کرنے کو آئیں کام تو یہ اسپرٹ ہوتی ہے. تھینک یو فوکس, آل دا بیسٹ, خدا حافظ. آئیے علی آفتاب کا آپ کانسرٹ سنیں. علی آفتاب صاحب آئیے کانسرٹ سنائیے. ایک سیکنڈ. بہت شکریہ. اس کانفرنس کی ایک بہت, آپ پلیز ڈاکٹر ندیم 1 سیکنڈ آپ رک جائیں. ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی اس کی, اگر آپ اس میں سارے دیکھیں کہ جن کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں یہ سب لوکل ہیں. ہم نے اس کا سلوگن بنایا تھا آر اکانومی آر کنسرن. اس میں کوئی, میں نے ایون ورلڈ بینک والوں کو جب انوائٹ کیا تو میں نے لکھا کہ جی آپ انوائٹڈ ہیں, اینڈ فار ونس آئی ایم ناٹ آسکنگ فار منی. اس میں کسی نان پاکستانی کا کوئی پیسہ نہیں ہے اور ان کو ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے. بہت چھوٹا سا ٹوکن آف اپریسیشن. ایپٹما سے ہے کوئی یہاں؟ وہ پھر بھی دیتے ہیں. ابھی بالکل مجھے ناجی جو ورلڈ بینک کو ہیڈ کر رہے ہیں اس کا میسج آیا کہ سوری فار مسنگ. اینی وے, ایپٹما سے ہے یا کوئی؟ سرب سے؟ انٹرلوپ؟ کوئی بات نہیں, کچھ ہے نا. لمس جو چودھری نظر محمد, ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس. پنجاب گرین, اربن یونٹ, پلیز سر, پلیز 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 پلیز. چلیں ندیم اپنا فہیم دے رہا ہے. PND, گورنمنٹ آف پنجاب.
कोई बात नहीं है, कहते जाएं। I am also from TND, ex-student of PIDE. ठीक है, तो TND में थैंक यू जी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ये वो है जिन्होंने हमें फाइनेंशियली हेल्प किया। एक मिनहाज यूनिवर्सिटी, सॉरी फॉरगॉट दोस, मुझे वो लोगों नहीं समझ आते। ओके जी, नेक्स्ट इज बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आ जाएं। देन वी हैव एफसी कॉलेज, एफसी कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव प्लीज आ जाएं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, कर दिया नाउ, गवर्नमेंट कॉलेज। पंजाब यूनिवर्सिटी, डॉक्टर साहब। कनेड कॉलेज यूनिवर्सिटी। इंटरलूप, ओके। कनेड कॉलेज से कौन है? मैडम को। ओके, देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, यूएमटी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। The University of Lahore. Perry, Punjab Economic Research Institute. And then we have two foundations जिनको हमने सपोर्ट किया अपने इस इवेंट पे। वन इज सुंदस फाउंडेशन एंड फलाह फाउंडेशन। थैंक यू जी। और आखिरी शुक्रिया सारी यूनिवर्सिटीज़ के सारे बच्चों का, स्पेशली जो है जिन्होंने हमारे एज अशर्स काम किया और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।